چینج اوور کا یعنی فرام اے الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ بھی عین آئین کی روح کے مطابق ہوا ہے، کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے. پہلے نے راستہ بنایا ہے، دوسرے نیا جو ہے وہ آیا ہے، مشاورت ہوئی ہے باقاعدہ، پارٹیوں کے اپنے درمیان بھی ہوئی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی ہوئی ہے، اور پھر لیڈر آف دا اپوزیشن اور سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے اس کے بیچ بھی مشاورت کے بعد یہ نام سامنے آیا ہے. اور بخاری صاحب میرے خیال میں یہ جو یوم آزادی ہے اس کے اوپر میرے خیال میں ایک اور چیز سیلیبریٹ کرنے کی ہے کہ بہت سارے چیلنجز پچھلے سال سے لے کے اب تک، مطلب پچھلے 14 اگست سے لے کے اب تک بہت سارے چیلنجز ہم نے فیس کیے ہیں، بہت اتار چڑھاؤ. پھر ایک اور چیز جس میں ہم سسٹین کیے ہیں وہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن تھی. تو میرے خیال میں یہ بھی اس بار ایک سیلیبریٹ کرنے والی جو ہے وہ چیز. دیکھیے دو انداز ہیں جس سے ہم اپنے کیا کھویا کیا پایا کو اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جو ہوئے جو کہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. ہمارا نیوکلیر پاور بننا بہت بڑی بات ہے، ہمارا FATF سے نکلنا یہ ایک اور چیلنج ہے، ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جانا یہ ایک اور چیلنجز ہے. یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو مختلف حکومتوں کو درپیش رہے ہیں. ہم نے کھویا بھی بہت کچھ ہے، اس کا میرے خیال سے آج اس خوشی کے دن اس کا زیادہ ذکر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا بخاری صاحب آ جاتے ہیں اب نگران وزیر اعظم، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے اور جو کرا نکلا ہے مجھے لگتا ہے آپ کی والی بات ہی ہوگی. آپ نے کہا یہ جو سارے نام چل رہے ہیں نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سرپرائز مل جاتا ہے، اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے. انوار الحق کاکڑ کے نام یہ کرا نکلا ہے اور یہ باقی سرپرائزنگ تھا. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا اور میں نے کوٹ بھی کیا تھا اپنے ایک دوست کو، اس نے کہا تھا لگ پتہ جائے گا، پتہ لگ جائے گا نہیں لگ پتہ جائے گا. تو یقینی طور پر ایک ایسا نام سامنے آیا ہے جس کو کوئی بھی ٹرائی نہیں کر رہا تھا. نوبڈی کین کلیم کہ میں نے کہا تھا کہ کاکڑ صاحب بنیں گے. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہوگا وہ کوئی ایسا آدمی کہ سارے حیران رہ جائیں گے. اینی وے وہ اب آگے ہیں. اس کے اوپر آپ نے ابھی ناظرین کو بتایا کہ ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، پولیٹیکل پرسنالٹی اختر مینگل صاحب، تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، ان کے بڑے تحفظات اور ایک خط لکھ دیا ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو، اور انہیں یاد دہانی کرائی ہے کہ جن مشکلات سے ہم بلوچستان میں گزرے ہیں اسی نوعیت کی چند مشکلات کا سامنا آپ نے بھی کیا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. اچھا یہ بھی بڑا معنی خیز نہیں ہے بخاری صاحب کہ خط جو ہے جو پرائم منسٹر رہے ہیں شہباز شریف صاحب ان کو نہیں لکھا گیا، نواز شریف صاحب کو لکھا. میرے خیال سے اختر مینگل صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مطلب نواز شریف ہی ہے، شہباز شریف نہیں ہے ابھی بھی. تو انہوں نے اپنے سارے گلے شکوے جو ہیں وہ ان سے کر دیے ہیں. اور جنرل ایوب سے لے کے جنرل مشرف تک وہ کہتے ہیں جو کچھ بلوچستان کے ساتھ گزری اور جو کچھ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ گزری وہ کوئی بہت زیادہ انویبل کہانی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے سبق نہ سیکھ کے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ دا پاور دیٹ بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسری طرف وہ یہ بھی ساتھ وارن کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہی اسی قسم کی غلطیاں کرتے رہے تو پھر ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہے اور ہمیں اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بخاری صاحب احتجاج کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم پھر وہ احتجاجی سیاست جو ہے وہ کریں گے. دیکھیں وہ بلوچستان میں احتجاج تو ایک وے آف لائف ہے. اچھا وہ زندگی میں اب شامل ہو چکا ہے. ہاں وہ مطلب ان کی زندگی کا حصہ ہے. وہ بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بات گوادر کی ہو تو ہدایت اللہ صاحب لگے ہوئے ہیں، ایک تسلسل سے لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے مامور رشید صاحب جو مسنگ پرسن کے حساب سے لگے ہوئے تھے وہ تفصیل سے لگے رہے ہیں. پھر مسنگ پرسن کے حساب سے احتجاج. تو بلوچستان سے احتجاجی آوازیں تو اٹھتی رہتی ہیں اور سیاست میں اٹھنی بھی چاہیے. یہ کوئی غیر سیاسی عمل نہیں ہے. سیاست میں اور جمہوریت میں یہ حق حاصل ہے کسی کو بھی کہ وہ کسی بھی حکومتی فیصلے کے اوپر اس سے اختلاف رائے کر کے احتجاج کر سکتا ہے. یہ بھی آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے ان کا. تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو اب کاکڑ صاحب کے لیے بھی چیلنجز بہت بڑے اور بہت مختلف نوعیت کے ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں نومینیٹ کر دیا PDM کی جماعتوں نے اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے اس سے اتفاق کر لیا، لیکن کچھ فیکٹرز باہر ہیں. مثال کے طور پہ PTI کا ریئیکشن ابھی آنا باقی ہے. PTI کے 2 دھڑے اور بن گئے ہیں، چاہے وہ پرویز کھٹک والا دھڑا ہے جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے یا استحکام پاکستان پارٹی ہے. یہ 2 دھڑے ابھی موجود ہیں. انہوں نے ابھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے.
صحیح. اچھا بخاری صاحب، اگر کاکڑ صاحب کی کو نامینیٹ کرنے کے حوالے سے، نگران وزیر اعظم لگانے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بات بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ جی چھوٹے صوبے سے ان کا تعلق ہے، اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نارملی جب انتخابات ہوتے ہیں تو کسی مطلب بلوچستان جیسے صوبے سے پی ایم کا ابھر کر سامنے آنا مشکل ہو جاتا ہے. سیٹس کا اوبویسلی ایک ڈویژن ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو نگران سیٹ اپ میں یہ چانس ہوتا ہے کہ وہاں سے کسی کو لگا دیا جائے تاکہ چھوٹے صوبے کی جو محرومی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے. تو یہ سوچ یقینی طور پہ پیچھے ہوتی ہے، لیکن اب آپ دیکھیے چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں، اور اب یہ انٹرم پرائم منسٹر یہ بھی بلوچستان سے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بھرپور نمائندگی چھوٹے صوبے کی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور ہونی چاہیے. اس کو ہم گرج نہیں کر سکتے، یہ ان کا رائٹ ہے. صوبے چھوٹے یا بڑے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایریا کے اعتبار سے تو بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر آپ ریسورسز کے حوالے سے دیکھیں تو بلوچستان سب سے زیادہ ریچسٹ صوبہ ہے. تو یہ چھوٹے بڑے کی تقسیم جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹا، جس طرح سینٹ میں برابری کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے ڈویژن، تو اس میں میرا خیال ہے چھوٹے اور بڑے کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. صوبوں کا ایک سا حق ہے اور ایک میں تو پوچھنا چاہتی کہ جو لاجک کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم لگانے کے حوالے سے دی جا رہی ہے، یہی دی جا رہی ہے، تو یہ کس حد تک ہے اور کیا مزید لاجک ایک اور لاجک بھی دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کا چناؤ ہوا ہے، ایک ایسا شخص چن لیا گیا ہے جو آلریڈی کنٹروورشل نہیں ہے. اچھا، وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کی باہر کا ایکسپوجر بہت ہے، ان کی تعلیم باہر بھی حاصل کی انہوں نے. وہ الیکٹ ہوئے باقاعدہ سینیٹر، اور میں ذاتی طور پہ چونکہ ان کو جانتا ہوں لہٰذا تھوڑا سا حوالہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اس کا بھی دوں گا. ہم سینئر جرنلسٹوں کا ایک ٹور گیا تھا بلوچستان دورہ کرنے کے لیے، تو یہ حکومت بلوچستان کے پبلک ریلیشن آفیسر بھی تھے، ان کے ترجمان بھی تھے. تو ان کے ساتھ بہت وقت ہم نے گزارا. سرینا میں ہم بیٹھ جاتے تھے رات کو دیر تک، 3 4 بجے تک. تو ہی دین انلائٹنڈ پرسن. اس کا سب سے خوبصورت اور جو اچھا آسپیکٹ ہے ان کی ذات کا یہ کہ وہ یونیورسٹی لیول کی تعلیم کے بہت بڑے حامی ہیں، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان یونیورسٹیز کو اوپن کروانے کا جو باوجود یعنی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی وجہ سے، دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے، علیحدگی پسند تحریکوں کی وجہ سے بند پڑی تھی. تو جب ہم گئے وہاں تو یہ ہمیں 2 یونیورسٹیز میں لے کے گئے تھے، جہاں میں حیران رہ گیا کہ ایک جو یونیورسٹی بڑے عرصے سے بند تھی اس میں تعداد اسٹوڈنٹ کی ایک میں 18,000 تھی، ایک میں 35,000 تھی. کین یو امیجن کہ بلوچستان جیسے صوبے میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوں اور وہاں انرولمنٹ کا سٹیٹس یہ ہو. اور دوسرا جو میں دیکھ کے وہاں حیران ہوا تھا وہ یہ کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی ان تمام یونیورسٹیز میں. تو بلوچستان کے حوالے سے ان کا یہ کنٹریبیوشن جو ہے کوئی اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتا. ہم توقع رکھیں گے کہ وہ اپنا یہ جو ان کا اس وقت پاسچر ہے یا اس وقت ان کا جو امپیکٹ ہے کہ وہ نان الائنڈ ہیں، کسی کے ساتھ کسی کی طرف ٹلٹ نہیں ہے. ہر پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے. تو ہی از اے پرسن which every politician knows. لیکن ان کے بارے میں ابھی ٹلٹس اور باعث اور وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض بالکل بھی متنازع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹرانزیشن یا پھر اس کو کہتے ہیں نگران جو حکومتیں بن رہی ہیں ان کا عمل جو ہے ابھی تک جاری ہے. سندھ میں ابھی تک مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے. بیٹھے میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں ان کی ملاقات ابھی بھی ہوئی ہے رانا انصار صاحبہ سے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں. وہاں پر بھی سوچ بچار جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ کون جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس جاری ہے. ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ جاری ہے. بالکل ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی ایک ایسا نام جس پہ سب کی جو ہے وہ مشاورت مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر کسی کو کوئی اعتراض اس نام کے اوپر نہ ہو، وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے.